السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریشہ اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 14ویں قسط، لیکن آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھے میں نے، آپ لوگ سرپرائز مانگ رہے ہو، تو سیریسلی میں 2 سرپرائز تو میں دے چکی ہوں اور میں دینا بھی چاہتی ہوں سرپرائز، لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو لائٹ نہیں رک رہی اور بارشیں تو اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ نیٹ تک کو موت پڑی ہوئی ہے، اور ایسے میں سرپرائز لکھنا میرے تو بالکل بس سے باہر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میرا فون تھا وہ اس کی سکرین ٹوٹ گئی ہے، اور اس کی سکرین ہمارے پاکستانی ایریا سے کہیں سے نہیں مل رہی ہے، اور اب پرانے والے فون پہ لکھنا نا وہ اس کی عادت بھی نہیں رہی، تو مجھے لکھنے میں مزہ بھی نہیں آ رہا، تو بڑی مشکل سے میں لکھ رہی ہوں، اور یہ اتنی مشکل سے لکھ رہی ہوں کہ میرے سے نا سارے دن میں بڑی مشکل سے بس یہ والی ایپیسوڈ لکھی جا رہی ہے۔ دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے کہ تھوڑی کہانی آگے جائے اور تھوڑا سا وہ مطلب رومانس وغیرہ ایڈ کروں، تھوڑا کپل سین لکھوں، تو آپ خود ہی بتاؤ میں کیسے کروں، میں خود بڑی مشکل میں ہوں۔ تو چلیے پھر آج کی قسط ہی پڑھتے ہیں، باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ تو ہاں، جن کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ خود پڑھ لیں، اور جن کو وہ کیا بولتے ہیں اس کو وائس اوور میں نہیں سننا، وہ بھی خود ہی پڑھ لیں، وہ بھی میوٹ کریں اور خود پڑھیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 14۔ دست دارم قسط نمبر 14، تحریر ارید شاہ۔ وہ وہاں جانا چاہتی تھی لیکن دارم سائیں کے ساتھ نہیں۔ دارم سائیں نے اب تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ اس نے ایک بار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن دارم سائیں کی گرفت سخت ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکال پائی تھی۔ رات دارم سائیں کی انتہائی قربت کا ہی اثر تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ قدم قدم چلتی وہ بالکل خاموش تھی۔ یہ سفر تقریباً 2 گھنٹے کا تو لازمی تھا۔ اس نے خود اپنے سر پر یہ مصیبت ڈال لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اسے کچھ نیا کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ دارم سائیں خود اسے اس طرف لے کر جائے گا تو وہ اپنے منہ سے کبھی یہ بات نکالتی ہی نہیں، اور اوپر سے جس انداز میں اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کر رکھا تھا، یہ چیز اسے مزید مشکل میں ڈال رہی تھی۔ تم بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ذرا سخت لہجے میں بولا۔ میں نہیں۔ اس کے اچانک سوال کرنے پر وہ بوکھلاہٹ میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہی میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فضول کوششیں چھوڑ دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ 15 سال کے انتظار کے بعد بھی تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو تو یہ سوائے تمہاری غلط فہمی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ننھے سے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ سید دارم شاہ تمہارے دل میں تو کیا سانسوں میں اتر جانے کا ہنر رکھتا ہے۔ غلط فہمی مجھے نہیں، آپ کو ہے دارم سائیں۔ میں وہاں اوپر جا رہی ہوں تاکہ مجھے میری سچی محبت۔ وہ بے حد مدھم آواز میں بول رہی تھی کہ اسے دارم سائیں کا قہقہ سنائی دیا۔ اس پہاڑی پر تم پودا لگانے جا رہی ہو نا، تاکہ تمہیں تمہاری سچی محبت مل جائے۔ اس پودے کو لگانے سے تمہیں پہلے میری ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا کہ اگر تم اس پودے کے سہارے مجھ سے میرا کچھ بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہو تو دارم سائیں قہر برپا کر دے گا۔ تمہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت دارم سائیں سے الگ نہیں کر سکتی۔ تم محبت نہیں، جنون ہو میرا، صرف میری ہو تم۔ وہ اسے دیکھتا شدت سے بولا تھا۔ اس کے الفاظ اس کی دیوانگی کے گواہ تھے، لیکن وہ اس کی محبت نہیں، صرف جنون تھی۔ یعنی کہ اس کی محبت ثنا تھی، وہی تھی اس کی محبتوں کی اصلی حقدار۔ اس کے ساتھ تو صرف ایک ضد تھی جو اس خاندان کے ہر مرد کی طرح اسے بھی پوری کرنی تھی۔ اس کی ذات پر اپنے نام کا ٹھپا لگا کر اسے ساری زندگی کے لیے اپنا غلام بنانا تھا۔ بس اتنا سا تھا دارم سائیں اور نور کا رشتہ۔ آخر تھا تو اسی خاندان کا مرد ہی۔ اگر اس کے باپ نے اپنی بچپن کی مانگ نہ چھوڑی تو وہ اپنی منکوہا کیوں چھوڑتا؟ آج وہ اس بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی کہ وہ کسی کی محبتوں میں غداری کر رہی ہے۔ وہ صرف اپنے باپ کو ہی دھوکہ دے رہی تھی،
اور یہ بھی فیصلہ اس نے آج ہی کیا تھا کہ وہ مزید یہاں پر نہیں رکے گی۔ اس کا ارادہ تھا دارم سائیں کو یہ بتانے کا کہ وہ اس شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ وہ یہاں صرف اور صرف اپنے حصے کے لیے آئی ہے۔ لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں دارم شاہ اس رشتے کو لے کر اپنے جذبات کا سودا نہ کر رہا ہو۔ اسے لگتا تھا کہ بچپن کے رشتے کو لے کر دارم سائیں اس کے لیے کوئی دلی جذبات رکھتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ صرف ضد تھی اس کی، اور در نور شاہ کسی کی ضد پر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ بات بھی اس پر واضح ہو چکی تھی کہ دارم شاہ کی نظروں میں اس کا اور نور کا رشتہ صرف بروں کا ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ ثنا کی یہ بے تاب محبت یک طرفہ تو نہ تھی، اس کے جذبات کو کہیں نہ کہیں تو دارم سائیں نے بھی شہ دی تھی۔ دو ہاتھ اپنا وہ اوپر کی جانب کھڑا اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ کب اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اسے احساس بھی نہ ہوا تھا، اور اسے یقین تھا جب یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے چھوٹے گا تب بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی، اس کے دل پر جمی برف کبھی نہیں پگھلے گی۔ اسے دارم سائیں کا دل دکھانے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا اور اس کا تعلق سمجھتی تھی۔ وہ واقف تھی نکاح کے پاکیزہ رشتے سے۔ جس مدرسے سے اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، وہیں پر اسے نکاح کی اہمیت سمجھائی گئی تھی۔ نکاح کا تعلق جو محبت سے بنتا ہے، اور اس محبت کے تعلق کو اس نے پوری گہرائی سے سمجھا اور جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی دارم شاہ سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے دل میں اس کا مقام بہت اونچا تھا۔ لیکن اب جب اس سے محبت ہی نہیں تھی تو پھر نکاح کا یہ تعلق بھی ادھورا تھا، اور وہ کسی سے بھی ادھورا تعلق بنانے کی روادار نہیں تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے اس نے اسے کھینچ کر اوپر کر لیا۔ اچانک ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر آ رکا تھا۔ اگر وہ دل کی زبان کو سمجھ پاتی تو شاید ان بے تاب دھڑکنوں میں اپنے نام کی دھڑکن کو 1000 بار سنتی۔ یوں پاس آ کر بہکاؤ مت جانم سائیں، عاشق ہوں، جان سے بھی جا سکتا ہوں۔ اس کے دل فریب انداز نے اسے لمحے میں اس سے دور ہونے پر مجبور کیا تھا، لیکن دارم سائیں کا ہاتھ اس کی نازک کمر میں مضبوطی سے حائل ہو گیا۔ اب میں نے دور ہو کر جان لینے کو بھی نہیں بولا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اگر ہمیں واپس نہ آنا ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یہیں کھڑے اپنی زندگی میں آنے والے ہر لمحے کو خوبصورت بناتا۔ خیر، جب تم ہی ساتھ ہو زندگی بھر کے لیے تو زندگی تو خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ ان لمحات کو کیا ترسنا۔ وہ اس کے کانوں کی لو پر لب رکھے آہستہ آہستہ بولتا، اس کے سرخ ہوتے گال کو لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹا۔ وہ اس سے دور ہوئی، لیکن ہاتھ اب بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کا ہاتھ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے ساتھ یہ چند پل کا سفر بہت مشکل تھا، ساری زندگی کا سفر نہ جانے کیسا ہوگا۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن دارم سائیں کو وہ ہلکے میں نہیں لے سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے زیر کر دے، اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خود کو یہ بات سمجھا چکی تھی کہ دارم سائیں کسی اور کی محبت ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں، جو 13 سال کی عمر سے اس کو اپنا سب کچھ مانے ہوئے تھا۔ اس نے بہت سمجھایا تھا خود کو کہ وہ ایک انا پرست مرد ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، ایک ایسا مرد جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں اس نے اپنی ماں پر ہونے والے ستم سنے تھے۔ وہ اسے سب کچھ بتاتی تھی کہ اس کا باپ کیسا تھا، اس حویلی کے مرد کیسے ہیں، گھر میں بیوی اور باہر نہ جانے کون کون ان کی محبتیں موسموں کو مات دیتی ہیں۔ وہ سنتی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں اس کی ماں نے اسے اس خاندان کے مردوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا۔ سمرا کی باتوں کا اثر اس کے دماغ پر ہوا تھا، اور پھر مائک کی نیت جان کر اسے پتہ چلا کہ ہر مرد 2 چہرے رکھتا ہے۔ اگر مائک کے 2 چہرے ہو سکتے ہیں تو اس کے باپ کے کیوں نہیں؟ پھر ٹیچر رستم، انہوں نے بھی تو اس کی دوست کے ساتھ، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی نہ جانے ماضی کے کتنے صفحے کھول چکی تھی، جبکہ اس کے آگے چلتا شخص اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر کر رہا تھا۔
وہ سب کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ زرنیش اور زاوش ثانیہ کو جگانے میں مصروف تھی جو راستے میں سو گئی تھی، جبکہ ساحر سائیں اندر جا چکا تھا۔ سنان نے مسکراتے ہوئے زاوش اور زرنیش کی طرف دیکھا جو اب تک ثانیہ کو جگانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آئندہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، سونے کے لیے جاتی ہے یہ۔ زاوش اسے جگاتے زرنیش سے بولی تو سنان نے مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا جو وہیں کھڑی اداسی سے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ زرنیش میرے لیے ایک کپ چائے لے کر ثنا کے ہاتھ میرے کمرے میں بھیج دو، مجھے تم جلدی آؤ، میرے روم میں بات کرنی ہے تم سے ضروری۔ وہ زرنیش سے کہہ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تو ثنا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ زاوش تم اسے لے کر جاؤ، میں سنان سائیں کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ وہ ثانیہ کے سامنے ہار مانتے اندر چلی گئی، جبکہ ثنا زاوش کی مدد کرنے لگی، لیکن یہ کام اس کے بھی بس سے باہر تھا۔ اگر یہاں دارم ادا ہوتے تو اب تک 10 دفعہ اٹھ چکی ہوتی۔ اٹھ جاؤ ثانیہ، کیا نیند کی گولی کھا لی ہے؟ زاوش نے اس بار اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثانیہ بی بی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر احسان کیا، جس پر ان دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ راستہ کافی مشکل تھا، بلکہ راستہ تھا ہی کہاں، پہاڑی پتھروں کی وجہ سے اوپر جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگر اس کا ہاتھ دارم سائیں کی گرفت میں نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی بار گرتی، لیکن دارم سائیں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہر بار بچ جاتی۔ جانم سائیں، اپنا راستہ خود نہ بناؤ، میرے چھوڑے ہوئے قدموں کو اپناؤ، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس کے قدموں کی جگہ پر قدم رکھنے کی بجائے اوپر قدم رکھنا اسے مہنگا پڑ گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی کہ دارم سائیں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے دارم سائیں، وہ اوپر ہوتے ہوئے بولی۔ ہمارا راستہ ہمیشہ سے ایک ہے، بس تمہیں غلط راستوں پر چلنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تمہارا دماغ اور راستہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک بار دستیاب تو ہو جاؤ، میں تمہارے سارے پرزے ٹائٹ کر دوں گا۔ چلو آ جاؤ، اب راستہ تھوڑا سا ہی باقی ہے، پھر تم اپنی سچی محبت حاصل کرنے کی کوشش کر لینا۔ جانتی ہو میں تمہیں یہاں لے کر کیوں آیا ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں مجھ سے شکایت کرو کہ میں نے تمہیں محبت آزمانے کا موقع نہیں دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اب وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ کہیں وہ جان تو نہیں گیا تھا اس کے دل کا راز؟ کہیں سے پتہ تو نہیں چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں تو کچھ نہیں تھا، اس کے جذبات تو سرد تھے۔ وہ تو محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن نکاح پر تو رکھتی تھی۔ آپ نے بلایا مجھے ادا سائیں؟ سنت دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوئی۔ ہاں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ثنا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ثنا میرا بچہ، تمہیں پتہ ہے نا میرے لیے تم کتنی عزیز ہو، تم میرے لیے بہن نہیں میری بیٹی ہو۔ میری جان، میں تمہارے چہرے پر یہ اداسی نہیں دیکھ سکتا، مجھے کیوں تم اداس رہنے لگی ہو؟ کیا کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے؟ دیکھو میرا بچہ، مجھ سے کچھ بھی مت چھپاؤ۔ ادا سائیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی، تم ایسے ہی نہیں ثنا دارم سائیں کی وجہ سے پریشان ہو۔ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے ثنا کہ تم دارم سائیں کے لیے کیا جذبات رکھتی ہو، لیکن میری جان کیا یہ بات تم سے چھپی ہوئی ہے کہ دارم سائیں آج سے نہیں بلکہ پچھلے 15 سال سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے؟ وہ کسی اور کا ہے ہمیشہ سے، وہ کبھی بھی تمہارا نہیں تھا۔ وہ میرے ہی تھے سناندا، وہ میرے ہی تھے جب انہیں مجھ سے چھینا گیا، وہ میرے ہی ہونے جا رہے تھے جب میری جگہ اس نور کو دے دی گئی، وہ میرے تھے جب ان کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، میری جگہ نور کو دلہن بنایا گیا تاکہ سمرا اسے چاچو سائیں سے چھین نہ سکے، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا مجھے۔ تم بچی تھی ثنا، صرف 9 سال کی تھی تم، وہ کوئی کھلونا نہیں جو تمہیں دے دیا جاتا۔ صرف 9 سال کی عمر میں وہ کیسے تمہارا ہو گیا؟ جیسے 4 سال کی عمر میں وہ نور کے ہو ہوئے، ویسے ہی 9 سال کی عمر میں وہ میرے ہونے والے تھے سناندا۔ اگر وہ نہ واپس آتی تو شاید اب تو بات آگے بڑھ چکی ہوتی کہ اچانک چچا سائیں کو اپنی بچھڑی بیٹی یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن سے دارم سائیں سے ڈر لگتا تھا، لیکن اماں سائیں کہتی تھی کہ دارم سائیں کے ساتھ ہم تمہاری شادی کر دیں گے، اسے اپنے دل میں دارم سائیں کو بسا لو۔ فقط 9 سال کی عمر میں وہ میرے لیے اہم ہو گئے تھے، وہ میرے تھے، انہیں کیوں نور کو دیا گیا؟ یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی ادا سائیں؟ وہ آنسو بہاتی آج پہلی بار اس کے سامنے اپنے دل کو کھول رہی تھی۔ اپنے
بھائی کے سامنے یہ سب کہتے اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اس سے انجان بھی نہیں، وہ اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ سنان نے اس کے لرزتے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ثنا، تمہیں سمجھنا ہوگا، اب وقت بدل گیا ہے۔ 9 سال کی عمر میں تمہارے دل میں دارم سائیں کو بسانے والی اماں سائیں تھیں، تو تمہیں اس کے نکاح کے بعد خود کو سنبھال لینا چاہیے تھا، تمہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تم اب رک جاؤ، تمہاری زندگی میں دارم سائیں سے بھی اچھا انسان آئے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ نرمی سے مسکرائی۔ مجھے نہیں ادا سائیں، اسے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اسے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ بولی نہیں تھی، اس کی سوچیں اسے لا حاصل کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی، اور لا حاصل کے پیچھے بھاگنے والے بھی کیا بھلا کامیاب ہوتے ہیں؟ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ دارم سائیں، میں نے آج تک زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ نہیں دیکھی۔ وہ اپنے سامنے انتہائی بڑے درخت جو گلابی پھولوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی۔ قدرت ہے اس پاک ذات کی، ہم تو خوش قسمت ہیں جنہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، جبکہ نور تو اس خوبصورت جگہ کے اس حسین نظارے میں پوری طرح سے کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تھکن کو جیسے بھول چکی تھی، کتنی مشکل سے وہ یہ پہاڑی چڑھ کر اوپر تک آئے تھے، اور ابھی انہیں واپس نیچے جانے میں کتنی مشکل پیش آنی تھی، یہ سوچے بغیر وہ اس خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی، جب اسے اچانک موبائل فون کی کلک کی آواز سنائی دی۔ دارم سائیں نے اس کی تصویر لی اور اب اسے نظر انداز کیے، وہ تصویر دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ جاؤ جا کر ٹہنی توڑ لو، پھر دوسری پہاڑی پر اسے لگانا بھی ہے۔ وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا خود وہیں پر موبائل میں کچھ کرنے لگا۔ سامنے ایک اور پہاڑی تھی، فاصلہ بہت کم تھا، لیکن وہاں جا کر راستہ بنانا مشکل تھا۔ اس پہاڑی سے وہ اسے دیکھ تو سکتی تھی، لیکن وہاں جانے کے لیے اسے ایک اور پہاڑ سر کرنا تھا۔ آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ پودا لگانے سے مجھے میری سچی محبت ملے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ پودا لگ جائے گا وہاں؟ اس سارے سفر میں وہ پہلی بار اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے۔ مجھے اپنی محبت کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے لگا کہ میری محبت مجھ سے دور ہو رہی ہے تو میں اسے مانگوں گا، جس کے آگے کائنات کی ہر شے سر جھکاتی ہے۔ میں اپنی محبت کسی پھول پتے سے نہیں، سجدے سے مانگوں گا۔ یہ تو دنیا کی رسم ہے، لوگوں نے اپنی آزمائش کے لیے بنائی ہے، تم اپنی آزما لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تمہارا پودا نہ بھی لگا تب بھی تمہیں تمہاری سچی محبت ضرور ملے گی۔ چلو اب جلدی کرو، رات کے 9 بج رہے ہیں اور موبائل کی بیٹری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہاڑی سے اندھیرے میں اترنا سخت مشکل ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اور وہ ٹہنی توڑنے لگی۔ وہ کون سی محبت آزمانے جا رہی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ شخص اس کی محبت نہیں تھا، صرف ایک تعلق تھا، محبت تو وہ کسی اور کی تھا۔ سو گائز، یہ رہی 14ویں قسط مکمل۔ سرپرائز میں نے آپ کو بتایا کہ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہے، خاص کر ان دنوں بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کشمیر میں۔ شاید ابھی بھی آپ کو میری ریکارڈنگ میں بھی باہر آواز آ رہی ہوگی بارش کی، کہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اور لائٹ تو مطلب رکتی ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ اتنی مشکل سے تھوڑا سا وقت نکلتا ہے جس میں لکھتی ہوں اور پھر میں رات کو ریکارڈنگ کرتی ہوں، تو ان دنوں میرے لیے سرپرائز دینا تقریباً ناممکن ہے۔ آج میرا پورا ارادہ تھا، لیکن پھر بارش شروع ہو گئی، اور بارش کے ساتھ پھر بجلی ایسی بند ہوئی ہے کہ واپس ہی نہیں آئی۔ اب شام میں بجلی واپس آئی ہے جب میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے۔ میرے فیس بک کے ریڈرز بھی ناراض ہو رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ جب لائکس پورے ہو جائیں گے تب میں سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی، جو کہ میں انہیں بھی نہیں دے پائی۔ تو اب اس کے لیے میں صرف سوری ہی بول سکتی ہوں انہیں بھی، اور دیکھتی ہوں اگر ممکن ہوا تو دینے کی کوشش کروں گی۔ تو اب انشاءاللہ ہم کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ 15ویں ایپیسوڈ اب کل آئے گی، تو تب تک کے لیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔